امیر جماعت اسلامی منم ظفر نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ منم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ایک ثانیہ ہوا، کیا کہیں گے اس پورے سانحے پہ؟ لیکن بہت اندوناک ثانیہ ہے، اور اب تو ڈیڈ باڈیز کے نکلنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ 14-15 باڈیز تقریباً شروع سے لے کر ابھی تک نکل چکی ہیں۔ اب یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ لوگ جو ہے وہ کاروبار، سب کا کاروبار تباہ ہو گیا، انسانی جانوں کا ضیاع ہو گیا۔ یہ تو پہلی بات حکومت کی ایک نااہلی، بد انتظامی ہے اور کرپشن ہے کہ جس نے ہر ادارے کو تباہ کر دیا ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اب 24 گھنٹے 26 گھنٹے بعد بھی 36 گھنٹے بعد اگر آگ بجھ رہی ہے اس شہر کراچی کے اندر، تو آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ بقیہ شہروں کا کیا ہوگا۔ جب شہر کراچی کی یہ صورتحال ہے کہ جو فائنینشیل ہب ہے اور جہاں جو پورے ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، وہاں یہ صورتحال ہے، تو بقیہ آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکمرانوں کی کیا جو ہے وہ بے عزتی کا عالم ہوگا۔ اچھا منم ظفر صاحب، یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام علاقے جو بہت زیادہ مصروف ہیں، جہاں پر کاروباری افراد بڑی تعداد میں ہیں اور ہمیں بہت زیادہ کاروبار ہوتا ہوا نظر آتا ہے، تو وہاں پر پہلے سے کسی قسم کی حکمت عملی اور اس طرح کی کوئی نہ کوئی پلاننگ ہونی چاہیے کہ فوری طور پر اس پر قابو پایا جا سکے۔ لیکن یہ کون کرے گا؟ یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کس مرض کی دوا ہے؟ یہ کرپشن کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ریسپانسبلٹی ہے نا کہ وہ فائر فائٹنگ سسٹم آیا عمارتوں کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے، آیا جو ہے وہ سیفٹی کے حوالے سے کیا کیا میجرز لیے گئے ہیں، عمارتوں میں داخلے کے راستے ہیں، ایگزٹ کے راستے ہیں یا نہیں ہے، الارم سسٹم موجود ہے یا نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کی جانچ پڑتال کون کرے گا؟ کوئی ادارہ ہے نا۔ اب بلڈنگ کوڈ موجود ہیں، بلڈنگ کوڈ موجود ہیں اور یہ باقاعدہ ہر چیز موجود ہے، ان ریٹن موجود ہے، پروسیجرز موجود ہیں، لیکن عمل درآمد کرانے والوں کا معاملہ ہے نا کہ عمل درآمد اگر نہیں ہوگا تو پھر کس طرح یہ ساری چیزیں جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوں گی۔ تو یہاں مسئلہ یہی ہے، کراچی شہر کے اندر 75 سے 80% عمارتیں وہ ہیں کہ جن کے اندر یہ نہ فائر فائٹنگ سسٹم موجود ہے، نہ کوئی الارم سسٹم موجود ہے، نہ کوئی ایمرجنسی سسٹم ہے کہ جس کے ذریعے پتہ چل سکے کہ فائر الارم کے ذریعے کہ بھائی حادثے کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے، لوگ اپنے آپ کو ریسکیو کریں۔ پھر ایگزٹ پوائنٹ موجود نہیں ہوتے عمارتوں کے اندر، اور دیکھیں پرانی عمارتوں میں تو یہ ساری چیزیں پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوتی تھیں۔ جو نئی عمارتیں بن رہی ہیں وہ تو 400 گز پہ 14 منزلیں، 500 گز پہ 15 منزلیں بن رہی ہیں، جس کے نتیجے میں آلریڈی راستہ ہی نہیں چھوڑا ہے۔ ایگزٹ کا راستہ جو ہے وہ انٹری کا راستہ ہوتا ہے، ایگزٹ کا راستہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اب یہ سچویشن ہے، اس کے ذمہ دار ظاہر بات ہے مقتدر طبقہ ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس اختیار ہے، جن کے ماتحت سارے ادارے کام کر رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے شہر کراچی کی کہ سارے اداروں کو پری پلان طریقے سے جو ہے جعلی بھرتیاں کر کے، ایسے لوگوں کو بھرتی کر کے کہ جن کا حق نہیں بنتا تھا، جن کا کوئی میرٹ نہیں بنتا تھا، ان کو بھرتی کیا گیا ہے، اور بھرتی کرنے کے نتیجے کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل منم صاحب، اس سانحے کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ادارے تو موجود ہیں، متعلقہ ادارے فنکشنل نہیں ہیں اس طریقے سے جس طرح ہونا چاہیے۔ کافی زیادہ آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ فائنینشیل ہب ہے، یہاں پر کروڑوں کا کاروبار ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے اور کروڑوں کی ہی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکس بھرا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان بلڈنگز کو چیک نہیں کیا جاتا، کسی قسم کی کوئی ایمرجنسی ایگزٹ دیکھی نہیں جاتی، نہ اس کے اوپر کسی قسم کے ایکشن لیا جاتا ہے کہ اگر اس طرح کی بلڈنگز میں اس طرح کی چیزیں موجود نہیں ہیں تو اس کے اوپر کام کیا جا سکے۔ کوئی فنکشنل نظر نہیں آتا متعلقہ ادارہ۔ بالکل جناب، ایسی ہے جس طرح آپ نے تذکرہ کیا، یہاں تو اربوں روپے کا کام ہوتا ہے نا۔ اب آپ یہ دیکھیے، لوگ اپنی املاک کو چلتے دیکھتے رہے، لیکن ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے باہر، پلازا کے باہر کھڑا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے کہ اس کی املاک جل رہی ہے، اس کی زندگی بھر کی جمع پونجی راکھ ہو گئی ہے، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بے بسی کے علاوہ۔ اور بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، اب اتنا بڑا شہر ہے، 20 فائر جو ہے وہ کہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موجود ہیں، 2 سے 3 اسنارکل، پہلے 2 تھے، بعد میں پھر نیوی کا بھی آ گیا، تو اس کے نتیجے میں 3 سے 4 اسنارکل ہو گئے۔ لیکن آپ دیکھیں نا، یہ 36 گھنٹے اگر ایک عمارت کی آگ کو بجھنے میں لگ جائیں گے، لوگوں کو ریسکیو نہیں کیا جا سکا، جو اندر تھا وہ اندر رہ گیا، جو باہر تھا وہ باہر رہ گیا، اس کے نتیجے میں دیکھیں نا اب یہ اتنا بڑا لاس ہے، اربوں روپے کا ہے کہ 1200 دکانیں، اور 1200 دکانوں کا مطلب 1200 لوگ نہیں ہوتے، ہر دکان پہ 2 سے 3 افراد، 3 سے 4 افراد بلکہ ہوتے ہیں، اور ہر گھر سے وابستہ لوگ 6 سے 7 افراد ہوتے ہیں، تو یہ ہزاروں لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ صحیح۔ منم ظفر صاحب، یہاں پر آپ جو مقامی حکومت ہے، کیا کہنا چاہیں گے ان کو؟
لیکن جی یہ مقامی حکومت اور ٹوٹل یہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن اور قابض میئر مرتضی وہاب صاحب جن کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے شہر کراچی کے سروں پر مسلط کرنے والے، اب تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ بالکل نااہل ترین لوگ ہیں، یہ ناکام ہو گئے ہیں، ان کو اپنی ناکامی قبول کر لینا چاہیے ہے. یہ صرف وعدے وعیدے کرتے رہتے ہیں، کرتے کراتے کچھ نہیں ہے. پورے شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے. شہر کا آدھا حصہ پانی سے محروم ہے، بجلی یہاں آتی نہیں ہے، پانی سے یہ محروم ہے، انفراسٹرکچر اس کا تباہ حال ہے. گٹر میں ہمارے بچے گر رہے ہیں کتے کے کاٹے سے. اس شہر کے اندر صرف 10 دنوں کے اندر تقریباً 1200 سے زائد افراد جو ہے جن کو کتے نے کاٹا ہے اور جس کے لیے ویکسین موجود نہیں ہے. اب آپ بتائیے اس شہر میں 21ویں صدی میں گٹر میں گرنا، کتے کے کاٹنا، انفراسٹرکچر کی تباہ حالی، مطلب کوئی ایک چیز ٹھیک نہیں ہے. جو صوبائی حکومت 17 سال سے ہمارے سروں پر براجمان ہے، ان کی اور ایم کیو ایم کی ملی بھگت سے آج اس شہر کا بیڑا غرق ہوا ہے. اچھا منم صاحب، دوسری جانب ہم وہاں سے جب بات کرتے ہیں، اب سے کچھ دیر پہلے شرجیل میمن صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے، ان کا یہی کہنا ہے اس طرح کے سانحات یا پھر ہم دیکھیں گٹر میں گرنے کے جو واقعات ہوتے ہیں یا دیگر اس طرح کے واقعات، اس پر یہ کہہ دیا جاتا ہے اگر اس پر بات کی جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ سیاست نہ کی جائے. لیکن جی بات یہ ہے کہ سیاست جو ہے نا، سیاست جرائم کا نام نہیں ہے، سیاست لوٹ مار کا نام نہیں ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، سیاست کرپشن کا نام نہیں ہے. سیاست تو ایک نوبل کاز ہے کہ جس کو انہوں نے بدنام کر دیا ہے. جب بات کرو، جب رائٹ ڈائریکشن میں بات کرو، حق بات کرو، سچ بات کرو تو یہ کہتے ہیں سیاست کر رہے ہیں. تم لوٹ مار کرتے رہو، بیڑا غرق کرتے رہو ملک کا. تم لوگ مل کر جو ہے وہ تم فارم 47 کی شکل میں تمہارا حال یہ ہے کہ ان کو سیٹیں دے دی پیپلز پارٹی کو. کراچی کی 7 سیٹیں آپ کی، 15 سیٹیں ایم کیو ایم کی، جنہوں نے ایک پولنگ بوتھ نہیں جیتا. اور یہ ہمیں اخلاقیات بتائیں گے، یہ ہمیں سیاست بتائیں گے. انہوں نے تو سیاست کو گندا کرا ہے، یہ کرپٹ کر دیا ہے. انہی کی وجہ سے تو بدنام ہے سیاست. یہ مافیائی طرز عمل اختیار کرتے ہیں. یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو کراچی شہر کو نکل گیا ہے. ہاں منم صاحب وہ کہتے ہیں ہم مل جل کر کام کرنا چاہتے ہیں، بالکل مل جل کر کام کرنا چاہیے. مافیات کے ساتھ مل جل کے کام کریں گے. بتائیں نا اپنی 17 سالہ کارکردگی، بتائیں ایم کیو ایم 32 سالہ کارکردگی، بتائیں ذرا ایم کیو ایم کے بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری میں آپ کس نے لگائی تھی، کون لوگ تھے؟ ایم کیو ایم شامل تھی. آج یہ پیپلز پارٹی کی سرپرستی میں ہو رہا ہے. کل 14 سال پہلے 2012 کے اندر ایم کیو ایم بلدیہ ثانیہ ہوا، فیکٹری میں آگ لگائی گئی. وہ تو پلانٹ کر کے بھتہ لینے کے لیے آپ نے آگ لگائی تھی. تو یہ سارے لوگ پارٹنر بن جاتے ہیں، مل کر کام کریں، سب اچھے ہو جائیں. ذرا جواب دو نا اپنے کیے گا تم لوگ. ٹھیک، منم ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، امیر جماعت اسلامی کراچی سے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے.